الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. حضرات صحابہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی فرمائش کرتے رہتے کہ انہیں نصیحت فرمائی جائے، انہیں اچھی اچھی باتوں کی تلقین کی جائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمال شفقت اور مہربانی سے حضرات صحابہ کی فرمائش کو پورا فرماتے. آج کے سبق میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 وصیتیں فرمائیں. آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے وہی 4 وصیتیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے نصیب میں ان نصیحتوں کا سمجھنا اور عمل کرنا فرمائے. امام طبرانی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، انہوں نے خود بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت یہ فرمائی، اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور فرمائیے کتنی عظیم الشان نصیحت ہے. اگر عبادت کے دوران مجھے آپ کو یہ یقین میسر آ جائے، عبادت کا نقشہ تبدیل ہو جائے یا یہی رہے جو ہم کر رہے ہیں. دوسری نصیحت یہ فرمائی، وَعَدِدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اپنی جان کو مردہ لوگوں میں شمار کیجیے. تیرے دائیں بائیں اوپر نیچے لوگ جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں. تو کسی اور مٹی کا بنا ہے، تیرے اوپر والے جا چکے ہیں، ساتھ والے جا رہے ہیں، نیچے والے روانہ ہو چکے ہیں. تو کس خیال میں ڈوبا ہے؟ اور کتنی عظیم الشان ہے یہ نصیحت. اگر میں آپ اپنے آپ کے اندر اس نصیحت کو لے آئیں، زبان کوئی ایسی بات نکالے جس پہ اللہ ناراض ہو، آنکھ اس طرف نگاہ اٹھائے جس کے دیکھنے سے اللہ ناراض ہو، کسی کے مال کو ہاتھ چھوئے، قدم ناجائز طرف جائے، خرابیوں کی ایک بہت بڑی جڑ. ہم اس نصیحت سے دور ہیں. دور ہی نہیں بلکہ
مرنا یاد ہی نہیں. اگر مرنا یاد رہے اللہ کے فضل و کرم سے نقشے تبدیل ہو جائے. اور یہ یاد رکھنا اور اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں سمجھنا، یہ فرضی اور خیالی بات نہیں، حقیقت ہے. اور کتنی قریب حقیقت ہے. ابھی مغرب کی نماز اللہ کی توفیق سے ادا کی ہے. کسی کو خبر ہے کہ عشاء کے وقت وہ زندہ میں ہوگا، زندہ لوگوں میں ہوگا یا مردہ لوگوں میں شامل ہو چکا. کتنے لوگ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز اللہ نے ان کے نصیب میں نہیں فرمائی. تو اللہ کا جو فیصلہ ہے کبھی کسی نے بدلا یا آئندہ کوئی بدلنے کی جرت رکھتا ہے. تیسری نصیحت یہ فرمائی وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ. ہر درخت کے پاس، ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو. تو کیا ہوگا؟ زمین گواہی دے گی کہ نہ دے گی؟ یومئذ تحدث اخبارها. تو درخت اور پتھر جب ان کے پاس اللہ کا ذکر ہوگا روز قیامت بولیں گے یا چپ رہیں گے؟ درخت کیا کہے گا؟ اس نے میرے پڑوس میں سبحان اللہ کہا. پتھر بولے گا میرے پاس گزرتے ہوئے اس نے اللہ اکبر پکارا. چوتھی اور آخری نصیحت اس حدیث کی وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنبِهَا حَسَنَةً. اگر کوئی گناہ کرو، اگر کوئی برائی کرو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر دو. گناہ کرو تو کیا کرو؟ ساتھ ہی نیکی جوڑ. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ. اگر برائی پوشیدہ انداز میں کی ہے تو نیکی بھی پوشیدہ انداز میں کر جاؤ. اور اگر برائی علانیہ کی ہے تو نیکی بھی اعلانیہ کرو. اگر اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ یہ سلسلہ شروع کر دیں، شیطان ہم سے بھاگ جائے یا قریب آئے، دفع ہو جائے. بات ختم ہو رہی ہے. چاروں نصیحتیں میں آپ ایک مرتبہ پھر سنیں. نمبر 1، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ یقین آ جائے، یہ اعتقاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. نمبر 2، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کریں. نمبر 3، ہر درخت اور پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کریں. نمبر 4، اگر کوئی برائی کر جائیں تو ساتھ ہی نیکی جوڑ دیں. اگر برائی پوشیدہ کی تو نیکی بھی پوشیدہ کریں. اور اگر برائی اعلانیہ کی، علی اعلان کی، تو نیکی بھی علی اعلان کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب حضرات و خواتین کو ان چاروں نصیحتوں کو ساری زندگی یاد رکھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.